السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. معزز طلبہ اکرام، امید رکھتا ہوں اپنے رب سے انشاءاللہ خیریت سے ہوں گے اور اپنا خیال رکھ رہے ہوں گے، اپنے والدین کا کہا مان رہے ہوں گے اور قرآن مجید کی تلاوت کا اہتمام بھی ہوتا رہے گا اور انشاءاللہ نمازوں کی بھی پابندی ہوگی. چلو شروع کرتے ہیں. باب صوم میں دوسرا سبق صبر و تحمل. تو صبر و تحمل، صبر کے لغوی معنی رکنے اور برداشت کرنے کے ہیں اور تحمل کے معنی بھی برداشت اور بردباری کے ہیں. اصطلاحی شریعت میں صبر و تحمل کے معنی نیک عمل پر دوام، گناہوں سے پرہیز، مصائب و تکالیف برداشت کرنا، دل کو خوف اور گھبراہٹ سے دور رکھنا، حتیٰ کہ خوشی کے موقع پر بھی فخر و غرور اور بے قدری سے بچنا اور ہر حالت میں دل کو مضبوط رکھنا ہے. تو یہ تمام معنی صبر و تحمل کے ہیں کہ صرف یہ نہیں ہے کہ کوئی گالی دے، لڑائی جھگڑا ہو تو اس میں ہم صبر کریں، بلکہ صبر کے یہ سارے معنی ہیں کہ نیک عمل پر دوام اور گناہوں سے پرہیز، مصائب و تکالیف برداشت کرنا، دل کو خوف اور گھبراہٹ سے دور رکھنا، حتیٰ کہ خوشی کے موقع پر بھی فخر و غرور اور بے قدری سے بچنا اور ہر حالت میں دل کو مضبوط رکھنا. یہ تمام معنی صبر و تحمل کے ہیں. جو برا کہے چپ ہو جاؤ، جو ستائے صبر کرو، اللہ کی قسم ایسی طاقت بنو گے کہ پہاڑ بھی راستہ دے گی. صبر کرنا، کیونکہ صبر کا پھل میٹھا ہوتا ہے اور نتیجہ فرحت بخش ہوتا ہے. صبر و تحمل کی اہمیت و فضیلت. قرآن مجید اور احادیث نبویہ میں صبر و تحمل کو بہت پسندیدہ قرار دیا گیا ہے. صبر و تحمل نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کا اہم جزو ہے اور صبر کرنے والوں کو اللہ کا محبوب کہا گیا ہے. ارشاد باری تعالی ہے واللہ یحب الصابرین. ترجمہ، اور اللہ صبر کرنے والوں کو محبوب رکھتا ہے. تو صبر کرنے سے مشکلات آسان ہو جاتی ہے. اللہ تعالیٰ نے مومنین کو نماز اور صبر کی طرف رغبت دلائی ہے. تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں یا ایھا الذین آمنوا استعینوا بالصبر والصلاۃ ان اللہ مع الصابرین. اے مومنو، صبر اور نماز کی مدد سے، صبر اور نماز کے ذریعے سے مدد حاصل کرو، بے شک اللہ کی مدد صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے. ان اللہ مع الصابرین. ٹھیک وقت پر پیے ہوئے کڑوے گونٹ زندگی کو میٹھا کر دیتے ہیں. صبر و تحمل اور رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں ہمارے لیے صبر و تحمل کا بہترین نمونہ نظر آتا ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم اعلان بعثت سے پہلے مکہ مکرمہ کی پسندیدہ شخصیت کے طور پر جانے جاتے تھے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اعلیٰ اخلاق نے ہر ایک کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا گرویدہ بنا رکھا تھا. اعلان نبوت فرماتی ہی کفار مکہ کا رویہ بالکل بدل گیا. انہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو جھٹلایا، مذاق اڑایا اور طرح طرح سے اذیتیں دی. حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم خانہ کعبہ میں نماز پڑھ رہے تھے. اسی دوران ابو جہل آیا اور ابو جہل نے کہا کہ کوئی ایسا نوجوان ہے جو یہ کام کرے کہ وہ فلاں جگہ پر کوڑے کے ڈھیر میں اجڑی پڑی ہوئی ہے اونٹ کی، وہ اجڑی لے کر آئے اور اس شخص کے کندھوں پر رکھے. تو کچھ نوجوان چلے گئے اور انہوں نے وہ اجڑی اٹھائی اور لا کر حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے کندھوں پر رکھ دی. اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم سجدے میں اللہ کے حضور پڑے ہوئے ہیں لیکن پھر بھی صبر کر رہے ہیں اور اسی حالت میں بھی بد دعا نہیں دے رہے. ابو لہب اور اس کی بیوی نے ہر طرح دشمنی کرتے ہوئے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے راستے میں کانٹے بچھائے. طائف میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر گندگی پھینکی گئی، مجنون اور دیوانہ کہا گیا، کنکروں اور پتھروں سے زخمی کیا گیا، مگر ان تمام تکالیف کے باوجود آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے صبر و تحمل سے دعوت دین کا کام آگے بڑھایا.
قرآن کریم سے جو مفاہیم ہمیں حاصل ہوتے ہیں صبر کے وہ یہ ہیں. نمبر 1 ہر قسم کی تکالیف برداشت کرنا اور اپنے مقصد پر جمے رہ کر کامیابی کا انتظار کرنا. نمبر 2 مصائب اور مشکلات میں بے قراری اور اضطراب سے بچنا. نمبر 3 مقصد کے حصول کی راہ میں آنے والے خطرات، دشمنوں اور مخالفین کے طعن و طنز کو خاطر میں نہ لانا. نمبر 4 برائی کرنے والوں کو اس کی برائی اور بدخواہی کے باوجود معاف کرنا. نمبر 5 میدان جنگ میں ثابت قدمی اور بہادری کا مظاہرہ کرنا. تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی سے بھی ہمیں یہ صبر کے مختلف واقعات ہمیں ظاہر ہوتے ہیں. حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے بیٹے ابراہیم جب وفات ہوئے تو اس موقع پر جب قبر میں اتارے جا رہے تھے تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی آنکھوں سے آنسو بہے. تو کسی صحابی نے پوچھا، اے اللہ کے رسول، آپ تو ہمیں صبر کرنے کو کہتے ہو اور خود دیکھو آپ رو رہے ہو. تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ کیا کروں، یہ تو دل میں ایک رحم ہے جو آنکھوں کے ذریعے سے ظاہر ہوتی ہے اور اللہ نے اس سے منع نہیں فرمایا، تو یہ بھی اختیار ہوتے ہیں آنسو. تو صبر کرنا چاہیے اور حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے تعلیمات پر عمل کرنا چاہیے. ربنا افرغ علینا صبرا وتوفنا مسلمین. اے اللہ آخر میں یہ دعا ہے، ربنا اے ہمارے رب افرغ علینا صبرا، اے اللہ صبر ہمارے اوپر انڈیل لے، وتوفنا مسلمین اور ہمیں حالت اسلام پر وفات فرما. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.